جی آج بات کرتے ہیں نیو ایئر اور سیلیبریشن کی اور نیو ایئر ریزولوشن کی۔ تو یہ میامی کا ایریا ہے اور تمام دنیا کے لوگ جو ہیں نیو ایئر منانے کے لیے میامی آتے ہیں۔ اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ سارا امریکہ جو ناردرن امریکہ ہے، مڈ ویسٹرن امریکہ ہے، یورپ، کینیڈا، یہ سب برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ٹمپریچر جو ہے میامی میں اس وقت 81 ڈگری فارنہائٹ کے درمیان ہے۔ اور یہاں پر آپ کو نہ کوئی جیکٹ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی ہیٹر کی ضرورت ہے۔ آپ گرم پانی میں، گرم ہوا میں بیٹھ کے فلی ریلیکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا پاپولر ریزورٹ کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں دنیا کی، انہوں نے اپنا پلان بنایا ہوا تھا کہ جن لوگوں کو وہ اسپیشل پریولیجز ہیں یا جن کو بونسز ہیں کہ اس سال نیو ایئر کا یہ جو ہے وہ میامی میں منائیں گے، تو وہ پورے انہوں نے ہوٹل کے فلورز بک کیے ہوئے ہوتے ہیں یا کروز شپ انہوں نے بک کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ تمام لوگ وہاں پر آ کر نیو ایئر مناتے ہیں۔ تو بہرحال نیو ایئر کی جو خوشیاں ہیں ان کا تعلق یہ ہے کہ آپ شکر کرتے ہیں جو سال گزر گیا اس میں جو آپ کو نعمتیں ملی، اور جو آئندہ سال آنے والا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اس کے لیے اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ تھوڑا سا سین آئیڈیا مل رہا ہوگا کہ یہاں پہ کیا انوائرمنٹ ہے۔ اس میں زیادہ تر ہاتھ قدرت کا ہے، ٹمپریچر کا ہے، اور یہ جو یہاں پر درخت یا پلانٹ اگتے ہیں یہ بہت مختلف ہیں جو ٹھنڈے علاقوں کے درخت یا پلانٹس ہیں۔ یہ جو ہے نا ٹراپیکل کلائمیٹ ہے یہاں کی، تو اس لیے یہ جتنے بھی یہ سبزہ نظر آ رہا ہے یا درخت نظر آ رہا ہے، پھل نظر آ رہا ہے، یہ سب ٹراپیکل ہے۔ اس جگہ پر آم کا درخت لگا ہوا ہے، امرود کا درخت لگا ہوا ہے، ناشپاتی کا درخت لگا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں جو ہیں یہاں پر ہوتی ہیں، اور یہاں سے سارا فروٹ اور سارے امریکہ کو سپلائی ہوتا ہے اور دنیا کو جاتا ہے۔ یہاں کے مشہور جو ہے وہ نیول اورنجز ہیں، وہ بڑے ریڈ بلڈ بھی اور ریگولر بھی، جس میں بیج نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی میامی کی، فلوریڈا کی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں نیو ایئر ریزولوشن کی۔ نیو ایئر ریزولوشن جو ہے اس میں آپ نے کیسے اس کو لکھنا ہے تاکہ آپ اپنے نیو ایئر ریزولوشن میں کامیاب ہو سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ کہ دو چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ جو چیز آپ کے دل سے نکلتی ہے اس پہ آپ زیادہ لگن سے کام کرتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں، اور اس میں آپ کی کامیابی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں ویسے ہی آپ ڈھونڈ کے لکھ دیں کہ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں، یا میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، یا نمازی بننا چاہتا ہوں، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے مقصد ڈھونڈنا ہے کہ یہ جو بھی میں ریزولوشن اپنے لیے لکھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس مقصد کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک تو حصہ ہے جو مادی دنیا سے ریلیٹڈ ہے، جس کو آپ بایولوجیکل ورلڈ کہہ لیں۔ یہ ہوتا ہے سیل، لیونگ سیل جو ہے، ایک یہ جو آلجی بھی ہے جو گرین رنگ کے جو پانی میں نظر آتے ہیں، یا کوئی ایک پلانٹ کا جو پودا ہے اس کا جو چھوٹا سا ایک سیل ہے، اس کی دو ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک تو سیل کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا، وہ اس کو میسر ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا جو کنڈیشن ہے کہ اس نے ملٹی پلائی کرنا ہے تاکہ وہ اس کی نسل چلتی رہے، چاہے وہ پودا ہے یا جانور ہے یا انسان ہے یا یہودی ہے، کرسچن ہے، یہ سب میں کامن ہے۔ تو آپ جہاں پر بھی ہوں گے، امیر ہوں گے، غریب ہوں گے، آپ کو وہاں کھانے کے لیے تو ملے گا ہی جو آپ کی حیثیت اس کے مطابق، اور آپ کی شادی بھی ضرور ہوگی، اسی طبقے میں ہوگی۔ تو یہ تو دو بایولوجیکل نیڈز ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ سوچنے ساچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بس یہ آپ کی ضرورتیں اللہ نے پوری کرنی ہے جس طرح جانوروں کی پوری ہوتی ہے۔ لیکن جو آپ کا فرق آتا ہے وہ آتا ہے کہ اگر ہم اس کو بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں۔ ایک تو ہے جو ریلیجس لوگ ہیں، جو اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، وہ بلیو کرتے ہیں اشرف المخلوقات، کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب ہے۔
جب آپ اللہ کے نائب ہیں تو پھر آپ پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کائنات کی حفاظت کریں، اس کو پلوٹ نہ کریں، اس کو آپ انجوائے کریں، اور اس کو اپنے آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جس حالت میں بھی آپ نے اس کو پایا، آپ اس کو بہتر طریقے سے ان کے لیے چھوڑ کر جائیں۔ تو یہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی اپنا مقصد لکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ میں کیا ہونا چاہیے کہ میرا وزن بہت بڑا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا وزن کم ہو، میں سمارٹ لگوں، میں لوگ مجھے پسند کریں، یہ ہو سکتا ہے آپ کا مقصد سال کا۔ دوسرا مقصد ہو سکتا ہے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ذرائع آمدنی ہوں جس سے میں کھلے ہاتھ سے خرچ کر سکوں، جن لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں وہ کر سکوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں، سیاستدان بننا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ تین آپ نے گول، اب تینوں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ جن کو آپ کا دل چاہتا ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ تو اب دل چاہنے کا کیا امپورٹنٹ ریزن ہے کہ آپ نے دل چاہنے سے لکھنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا یہ ہمارا دماغ، اس کے اندر اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں شعوری دماغ جو 7-8 سال کی عمر سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ایک دوسرا ہے لاشعوری دماغ، وہ جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اسی وقت سے وہ تشکیل پاتا ہے، اور اسی وقت سے وہ چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت دیکھ تو نہیں سکتا لیکن وہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ماں ہے وہ اس وقت وہ چیزیں اس کو ملیں جس سے اس بچے کی گروتھ ہو۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں مار کٹائی گالم گروتھ کا ماحول ہو، بلکہ اس میں پیسفل انوائرمنٹ ہو، پیسفل سیٹنگ ہو، اور اس میں چاہے آپ لائٹ میوزک لگا لیں، یا آپ قرآن کی تلاوت لگا لیں، یا اچھے لوگوں سے بات کریں تاکہ جس سے آپ کو بھی خوشی ہو اور اس بچے کو جو آپ کے پیٹ میں اس سے خوشی ہو۔ تو یہ تعلق ہے لاشعوری دماغ سے۔ تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو اپنے تین آپ نے جو بھی ان میں سے گول رکھیں گے، اس نے آپ کو لاشعوری دماغ سے کنیکٹ کرنا ہے۔ تو لاشعوری دماغ اس طرح ہے کہ اگر آپ، میں نے بتایا نا، مسلمان ہیں تو اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، اگر آپ ایتھسٹ ہیں تو اللہ پہ بلیو نہیں کرتے لیکن اس کائنات پہ پوری طرح بلیو کرتے ہیں کہ اس میں بایولوجی پہ اپلائی ہوتی ہے، کیمسٹری بھی اپلائی ہوتی ہے، فزکس بھی ہوتی ہے، اور میتھ بھی ہوتی ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ علیحدہ چیز ہے کہ آپ اس کے کریٹر کو نہیں مانتے یا آپ کو بلیو نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کی کائنات، اس کے اصولوں پر اور ان کے طریقوں پر مکمل یقین ہے۔ تو اب اگر جو بھی یہ اپنے گول لکھے گا، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہے یا وہ غیر اسلامک ہے، تو اس نے اس کو اپنے لاشعوری دماغ سے کنیکٹ کرنا ہے تاکہ اس کا دل سے کنیکشن ہو۔ تو اس کے لیے ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو دل سے چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کو وہ ٹیچنگز فالو کرنی پڑیں گی جو قرآن کے اندر دی گئی ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ایک ہینڈ بک ہے کہ کار بیان کیا گیا ہے کس طرح تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، سہنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ تم اس کائنات کے لیے یا دوسروں کے لیے ایک خیر بن جاؤ، اوکے، اور آپ کی وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جب آپ اس طریقے سے ان گولز کو لکھیں گے کہ میں کیوں وزن کم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورت چیزیں اچھی لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ عقل کی باتیں کریں، سمجھ کی باتیں کریں، لوگوں کے لیے ایک مثال بنیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مثال بنیں، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں، آپ سے خوش ہوں اور ان کو انرجی ملے۔ تو اس کے اندر صرف باتیں ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کا حلیہ۔ تو جب آپ اپنے گول کو اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے تو یقیناً آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح سے لے لیں کاروبار۔ اب یہ جتنے بڑے بڑے کاروبار لوگ ہیں جن کے آپ نے آج ماڈرن زمانے میں نام سنے ہوں گے، بل گیٹ ہے، اس کے بعد ایلان مسک ہے، یا اسٹیو جاب ہے، یا مارک زکربرگ ہے، تو انہوں نے بڑی بڑی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کبھی بھی یہ مقصد نہیں کہا کہ انہوں نے اربوں ڈالر کمانے۔ ان کا جو مقصد یہی تھا کہ انہوں نے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ڈیولپ کیا اس خاطر کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو نفع پہنچے۔ وہی جو نائب ہونے کی کوالٹی ہے نا کہ آپ نے اشرف المخلوقات ہیں، آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو جب انہوں نے
یہ خدمت کا جذبہ ان کے دلوں میں آیا تو انہوں نے اتنے بڑا کاروبار سیٹ اپ کیا. اور ان کی تو مثال ایسی ہے، کسی نے اپنی ڈارمیٹری سے کام شروع کیا، کسی نے اپنے گراج سے کام شروع کیا. مطلب ان کے پاس تو $500 یا $1000 بھی نہیں تھے، وہ بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں نا نوکری کر کے یا پارٹ ٹائم کام کر کے ادھر سے وہ کما کے اینڈ دین دے اسٹارٹڈ بزنس. اور اب دیکھیں کتنی دنیا جو ہے ان چیزوں سے فائدہ مند ہو رہی ہے اور وہ کام ان کا چل رہا ہے. تو اسی طرح مثال آپ لے لیں کہ آپ بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں. اب بڑے آدمی صرف اسلام میں ہی تو نہیں ہیں، ساری دنیا بڑے آدمیوں سے بھری پڑی ہے. کرسچن میں بڑے بڑے آدمی ہیں، جوز میں بڑے بڑے آدمی ہیں. اس کے بعد چائنا لے لیں، انڈیا لے لیں، پاکستان کے جو ہمارے سب سے زیادہ ماڈرن لیڈر ہے جن کے اندر علامہ اقبال کا نام آتا ہے، قائد اعظم کا نام آتا ہے. انڈیا میں لے لیں جواہر لال نہرو ہے، وہ گاندھی ہے، اور چائنا میں ماؤ زے تنگ اور چو ان لائی، اور اس کے علاوہ انگلینڈ کے اندر آئزن ہاور، اس کے بعد کینیڈی یا ٹرومن، یہ بڑے بڑے لیڈرز ہیں، یا ابراہم لنکن ہے. اسی طریقے سے انگلینڈ میں چرچل ہے، فرانس میں ڈیگول ہے. اگر آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو ان کی زندگی تقریباً سب ویلیوز کامن ہیں. کامن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ محنت سے کام کرتے ہیں، دن کے 12-16 گھنٹے وہ اپنے مشن میں لگاتے ہیں. اگر اس کے اندر ان کو جیل بھی کاٹنا پڑے وہ جیل بھی کاٹتے ہیں، لیکن وہ قوم سے جھوٹ نہیں بولتے. اور ان کی لائف میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر کرتے ہیں اور اس کے وقت کو پراپرلی یوز کرتے ہیں. اور خاص کر اس میں وہ صبح کا وقت جو ہے وہ بہت پاورفل ٹائم ہوتا ہے جب آدمی کا جو ہے مائنڈ کنیکٹ کرتا ہے نیچر کے ساتھ. تو اس میں جو چیزیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں وہ آپ کو اس کے حل پیش کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ٹائم ہوتا ہے جو عموماً لکھنے والے بھی ہیں، وہ جیسے علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پہ جب لکھنے کا یہ کیا کہتے ہیں آمد ہوتی تھی تو وہ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ لکھنا شروع کر دیتے تھے. تو وہ دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، شعوری دماغ سویا ہوا ہوتا ہے لیکن شعوری دماغ کام کر رہا ہوتا ہے. وہ پورا کا پورا وہ جو ہوتا ہے نا نظم کا ایک کیا شعر، وہ پورا کا پورا بنا ہوا وہ آ جاتا ہے، وہ بیٹھ کے اٹھ کے لکھ لیتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے جو بھی آپ نے اپنا ریزولوشن بنانا ہے آپ نے اس انداز سے بنانا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی کوالٹی جو ہے وہ ایسوشیٹیڈ ہے. اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے ریزولوشن لکھنا ہے اس کے لیے ایک کتاب آپ نے پڑھنی ہے. دیکھو اسلام کا جو سارا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے وہ اقرا سے شروع ہوتا ہے، اور somehow ہماری مسلمان قوم نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اور اگر چھوڑتے بھی ہیں وہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے، اس کا کوئی اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو یہودی کہتے ہیں نا سازش ہے، یہودیوں کی انگریزوں کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں قرآن سے دور کر دیا ہے اور مولویوں کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ ڈنڈے مار کے تمہیں جدھر ہانکتے ہیں تم ادھر چل پڑتے ہو. اور مولوی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے جو اس وقت کا حاکم ہے اس نے تابع داری کرنی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں اس کے اندر کتنا اسلام ہے یا کتنا اسلام نہیں. یہ تو چند صوفی کرام ہیں یا بڑے بڑے صوفی کرام ہیں، وہ کبھی بھی بادشاہ وقت کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ چل کر ان کے پاس آیا کرتے تھے. یہ کئی مثالیں ایسی ہیں، خیر اب وہ وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ پڑھیں. اگر قرآن پڑھ لیتے ہیں تو بہت عمدہ چیز ہے. آپ عربی نہ بھی پڑھیں، صرف اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں. اور خاص کر آج کل اردو کا ٹرانسلیشن جو ہے تقی عثمانی صاحب کا، مفتی جو ہیں، وہ مجھے تو بہت پسند ہے اور بہت سلیس اردو میں لکھا ہوا ہے. تو وہ میں ان کا ضرور ترجمہ پڑھتا ہوں. اگر توفیق اللہ دے تو رمضان میں پورا قرآن شریف ترجمے سے پڑھ لیا، بعد میں بھی جب موقع ملتا ہے تو وہ پڑھتا رہتا ہوں. تو ایک یہ کریں، اور دوسرا یہ کریں کہ جو بھی آپ نے ریزولوشن بنانا ہے یا لکھنا ہے اس کے لیے آپ ایک کتاب ضرور پڑھیں اس پر. تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ ہلکے ہلکے اپنے ریزولوشن کی جانب چلیں گے. تو یہ بھی کئی تو ہوتے ہیں چھوٹے، کئی ہوتے ہیں لانگ ٹرم، جیسے اچھا انسان بننا یا نمازی بننا یا پرہیزگار بننا، یہ حقوق اللہ میں آتے ہیں. اور دوسری چیز ہے حقوق العباد. تو اب ان چیزوں کا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس طرح یہ چیزیں چلتی ہیں. تو اگر آپ اس طرح چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اپنے گول سیٹ کریں گے تو مجھے یقین ہے 99% اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ
اگر آپ لگن کے ساتھ کام کریں گے، دل کے ساتھ کریں گے، تو یقیناً آپ اپنے گول میں کامیاب ہوں گے۔ یہ گول ایسے ہی ہے جیسے اگر میں آج اپنے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے وزن کم کرنا ہے اور میں نے جم جانا ہے اور 1 گھنٹہ جا کے وہاں ایکسرسائز کرنی ہے۔ پہلے دن میں ایکسرسائز کرتا ہوں، ایکسرسائز کر کے گھر آتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑا، جیسے گیا تھا ویسے ہی آ گیا، ٹھیک ہے۔ آپ دوسرے دن جاتے ہیں، پھر یہی ساری چیز ریپیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی طرف دیکھتے ہیں، یار میں تو ویسا کا ویسا ہی ہوں۔ 3 دن آپ نے کیا، پھر ویسے کے ویسے ہی، ہفتہ کیا، پھر ویسے کے ویسے ہی، لیکن آپ کرتے جا رہے ہیں۔ اب 3 مہینے کے جب آپ گئے تو پھر آپ نے اپنا وزن کیا، پتہ لگا یار آپ نے تو 3 کلو گرام اپنا وزن کم کر لیا ہے، اور آپ کی شکل بھی بہتر ہو گئی ہے، جو گال لٹکے ہوئے ہیں اب وہ چست ہو گئے ہیں، آپ کی باڈی صحیح نظر آ رہی ہے، آپ کا پیٹ اندر ہو گیا ہے۔ بتا آپ کو ایک ڈسپلن چاہیے تھا نا، کہ آپ کو کھانے پینے کا بھی اور ساتھ ورزش کرنے کا ہے۔ اور جب آپ 6 مہینے کے بعد گئے تو پتہ لگا کہ 5 کلو وزن کم ہو گیا، 1 سال کے بعد تو 10 کلو کم ہو گیا۔ تو اب یہ اسٹیجز ترقی جو ہے نا، جو بھی آپ کرنا چاہیں گے وہ آہستہ آہستہ ہوگی، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہی باٹم لائن جو عمران کہتے ہیں، لیکن آپ نے کنسسٹنٹلی کام کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا لائف سٹائل ہے۔ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو اس مطابق، طریقے کے مطابق ڈھالنا ہے کہ جس میں آپ کو یہ کامیابی ملتی جائے، اور یقیناً ہر ایک انسان کو کامیابی ملے گی، چاہے وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے۔ تو نان مسلم بھی ہے جو ان چیزوں پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ اف یو ڈو گڈ ٹو سم ون ہی ول ڈو گڈ ٹو یو، مطلب جو بھی آپ خیر کا کام دوسرے کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کو واپس ضرور ملے گا۔ اس میں وہ اللہ کو نہیں لاتے، لیکن جو بیسک ویلیوز ہیں، جو اللہ کی کوالٹیز ہیں، ان پہ ان کو پورا یقین ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ انجوائے کریں میامی کا ویدر اور میامی کی سینری، اور سارے دنیا کے لوگ جو میامی بیچ پہ نیو ایئر کا بنانے آئے ہوئے ہیں، آپ ان کی لائف کو دیکھیں اور اپنی لائف کو دیکھیں، اپنے ملک کی لائف کو دیکھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگلا سال 2022 کا ہوگا، اس میں وہی دن ہوں گے جو ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اور وہی 12 مہینے ہوں گے، کوئی فرق نہیں آئے گا، اور وہی ججز ہوں گے، وہی فیصلے ہو رہے ہوں گے، وہی مظلوم ہوں گے، وہی ظالم ہوں گے۔ تو اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اس کے لیے اپنے ریزولوشن لکھنے ہیں، اور جب آپ چینج ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے آپ کے بچے چینج ہوں گے، آپ کی فیملی چینج ہوگی، آپ کے ارد گرد کی جو فیملی ہے وہ چینج ہوں گے، محلہ دار چینج ہوں گے، اور قوم چینج ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو اس کا کہتے ہیں نا، آئیوٹا آف چینج از ان یو، اگر وہ آپ میں چینج نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم میں چینج ابھی تک نہیں آئی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔